السلام علیکم، میں ہوں بلال خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ویب آفیشل۔ اردو ویب آفیشل میں آج ہم جانیں گے کہ دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کے رینکنگ کس طرح جاری کیا جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ایجنسی ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے اور رینکنگ ہر سال جاری کی جاتی ہے۔ یہ خطاب دنیا سے لینا کوئی آسان کام نہیں، اسپیشلی جب مد مقابل یہود، عیسائی اور ہندوؤں کی ایجنسیاں ہوں، جو کہ نہ صرف آپ کی جان کی دشمن ہے بلکہ آپ کے ایمان کی بھی دشمن ہے۔ رینکنگ دیتے وقت جن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں سے سب سے اہم پہلو کچھ یہ ہے: سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے ایجنٹس پکڑے گئے، یا سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے ایجنٹس مارے گئے، سال بھر میں اس ایجنسی نے بین الاقوامی سطح پر دشمن کی ایجنسیوں سے کتنا رابطہ رکھا اور اپنے اداروں کو دہشت گردی و دیگر مسائل سے قبل از وقت آگاہ کیا، سال بھر میں اس ایجنسی کے کتنے مشنز ناکام ہوئے، یا سال بھر میں یہ ایجنسی اپنے ملک کو درپیش مسائل سے کس حد تک نکالنے میں کامیاب رہی۔ سب سے اہم بات، سال بھر میں اس ایجنسی کا بجٹ کتنا تھا، کیونکہ زیادہ تر جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں وہ اپنے بجٹ پر انحصار کرتی ہے۔ ایجنسی کا سورس آف انکم کیا ہے، کہ جس پیسے سے یہ چلائی جا رہی ہے وہ حکومت کی طرف سے الگ دیا جاتا ہے، یا جو فوج کو دفاعی بجٹ دیا جاتا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ اس ایجنسی کو دیا جاتا ہے۔ مطلب جو باتیں میں نے بتائی ہے ان سب باتوں میں پاکستان کی ایجنسی ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس سب ممالک کی ایجنسیوں سے سبقت لے جاتی ہے، تب جا کر دشمن بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسے نمبر 1 کی رینکنگ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ پاکستان ہر سال اپنے بجٹ کے ٹوٹل 11% سے قریب کوئی 17% تک دفاعی بجٹ کے لیے مختص کرتا ہے۔ اس میں سے ایٹمی پلانٹس پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں سے ISI یعنی پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس، یہ جو خفیہ ادارہ ہے پاکستان کا، اس پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں سے MI یعنی ملٹری انٹیلیجنس پہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں سے باقی دفاعی پروجیکٹس بھی چلائے جاتا ہے۔ پاکستان کی ایجنسی کے ناکام نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ٹیکنیکل ذرائع بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں اور انفرادی قوت کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ذرائع میں استعمال ہونے والی ہر چیز ہمیں یورپ اور امریکہ سے درآمد کرنی پڑتی ہے اور اس کا کنٹرول بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے پاس ہی ہوتا ہے، اس لیے ٹیکنیکل ذرائع کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں جو انٹیلیجنس کی دنیا میں اہمیت کی حامل ہیں۔ تو بات رینکنگ کی ہو رہی تھی، تو مختصر یہ کہ انٹیلیجنس میں ڈیوٹی کرنا جس قدر مشکل کام ہے، اس سے مشکل ہی اپنے ادارے کو بدنام ہونے سے بچانا ہے۔ مطلب اگر آپ پکڑے گئے تو نہ صرف آپ کے ادارے کی بدنامی ہوگی بلکہ آپ کے ملک کی بھی بدنامی ہوگی، جیسے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو یہ انڈین ایجنسی را کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور انڈیا کی بدنامی بھی ہوئی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہمارے گمنام مجاہدوں کی مدد فرمائے اور ارض پاک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔